سبحان اللہ سبحان اللہ معراج مصطفیٰ معراج مصطفیٰ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ شب اسرا کے دولہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری طرف سے کوئی حدیث لکھی اور اس کے ساتھ مجھ پر درود پاک بھی لکھا، تو جب تک وہ حدیث شریف پڑھی جاتی رہے گی درود شریف لکھنے والے کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ درود پاک لکھتے رہیں، درود پاک پڑھتے رہیں انشاءاللہ۔ شاخ نہال آرزو پھولے پھلے گی چار سو، دل سے نکلتی ہے صدا صلی علی محمد، اس کی بلائیں رد ہوئی، اس کے گناہ دھل گئے، جس نے یہ صدق دل پڑھا صلی علی محمد، جتنے مرض ہیں لا دوا ان کے لیے تو پڑھ صدا صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ اتنا جنوں کا جوش ہو تن کا نہ اپنے ہوش ہو، کہتا پھروں میں برملا صلی علی محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ معجزہ معراج کے آج کے پروگرام میں میرے نبی نے شب معراج جو جہنم کے مشاہدات دیکھے اس کا بیان سنیں گے۔ اللہ چاہے گا تو خوف خدا پیدا ہوگا، نیکیوں کی طرف رغبت ہوگی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو رب تعالیٰ نے 27ویں رجب کی شب کو مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی جو بیت المقدس میں ہے وہاں سے آسمانوں کی سدرۃ المنتہی اور لامکاں کی سیر کرائی، اپنا دیدار کرایا، ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا، 50 نمازوں کا تحفہ دیا، پھر کم ہو کر 5 رہ گئیں، ثواب 50 کا۔ اس سفر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو بھی دیکھا، جہنم کو بھی ملاحظہ کیا۔ معراج کا بیان قرآن کریم میں بھی حدیثوں میں بھی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 میں ارشاد ہوتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اس رات نشانیاں دکھائیں۔ اللہ اکبر۔ یہ شان جلالت کہ نہایت ہی ادب سے جبریل نے آقا کو جگایا شب معراج۔ جبریل بھی حیران ہوئے دیکھ کے رتبہ، سدرا سے قدم جب کے بڑھایا شب معراج۔ ہر ایک نبی بلکہ سب افلاک کے قدسی پڑھتے تھے شہنشاہ کا خطبہ شب معراج۔ جانے دو جہاں رفعت سرکار پہ قرباں، کہتا تھا یہ بڑھ بڑھ کے رفعنا
شب معراج آراستہ ہو خلد مؤدب ہوں فرشتے یوں حاطف غیبی نے پکارا شب معراج. سبحان اللہ. تفسیر طبری میں جب پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت و جہنم اور جو کچھ اللہ پاک نے آخرت کے لیے تیار کر رکھا ہے سب کچھ نہ دیکھ لیا، اس وقت تک آپ براق سے نہیں اترے. تفصیل سے کی سیر مگر اس پہ یہ ترا ایک پل میں یہ طے ہو گیا رستہ شب معراج. زنجیر در پاک کی ہلتی ہوئی پائی اور گرم تھا وہ بستر اعلیٰ شب معراج. اے ماہ مدینہ تیری تنویر کے قرباں چمکا دیا امت کا نصیبہ شب معراج. علماء کرام فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے سب نے جنت اور جہنم کی گواہی دی، مگر یہ باتیں سنی ہوئی تھی. کسی پیغمبر نے جنت جہنم نہیں دیکھی تھی. وہ اللہ پاک نے معراج کی رات اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو جنت اور جہنم کا معائنہ کروا کر اس گواہی کی تکمیل کر دی. یہ بھی ایک راز ہے کہ اب آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا کیونکہ گواہی کمپلیٹ ہو گئی ہے. خلق میں اعلان کے معراج کی شب ہے، خالق کا ہے فرما کہ معراج کی شب ہے. محبوب خدا ختم رسول شاہد و عالم ہیں عرش پہ مہماں کہ معراج کی شب. تفسیر کشیری میں اللہ پاک نے اپنے حبیب کو معراج کی رات نشانیاں دکھا کر یہ بتایا کہ نہ تو جمال و جلال میں، عزت و کبریائی اور شان و عظمت میں کوئی مجھ خدائے برتر جیسا ہے. دوسرا اللہ پاک نے اپنی قدرت کی نشانیاں محبوب کو دکھا کر یہ بھی بتا دیا میرے محبوب کو کوئی عام مخلوق نہ سمجھنا، جیسے مجھ خدا کی مثل کوئی نہیں ہے ایسے ہی مخلوق میں میرے مصطفیٰ کی نبوت و رسالت و شان رفعت و بلند رتبوں میں بھی کوئی اور اس رتبے کا نہیں ہے. اعزاز شہیدی نے یہ پایا شب معراج، خود حق نے سر عرش بلایا شب معراج، بلایا شب معراج. اللہ نے یہ اوج بڑھایا شب معراج، بڑھایا شب معراج. تھا سب سے بلند آپ کا پایا شب معراج. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات جہنم کو دیکھا. جبریل امی علیہ السلام نے ہاتھ پکڑا اور جہنم کے خازن نگران فرشتے حضرت مالک علیہ السلام کے پاس پہنچایا. ان کی طبیعت کی سختی حضرت مالک علیہ السلام کی چہرے سے ظاہر ہو رہی تھی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے ملاقات فرمائی. جبریل امی علیہ السلام نے فرمایا اے مالک، اللہ پاک کے حبیب آپ کے اس قید خانے کو دیکھنا چاہتے ہیں جو دشمنوں کا قید خانہ ہے تاکہ دشمنوں کو واضح طور پر ڈرا سکے. حضرت مالک نے عرض کی، ایک روایت میں ہے کہ شب اسرا کے دولہا اپنے قدم مبارک کے نیچے دیکھیے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھا آسمان پھٹ گئے، زمین ظاہر ہو گئی. کیا دیکھا؟ پہلی زمین پھٹ گئی، ہر قسم کی مخلوق جو اس طبقے میں تھی ظاہر ہوئی. دوسری زمین پھٹی تو جہنمیوں کی زنجیریں اور طوق دیکھے. تیسری زمین پھٹی، وہاں اپنے کالی زمین سیاہ تار کول دیکھے. چوتھی زمین پھٹی، وہاں جہنم کے سانپ اور بچھو دیکھے. پانچویں زمین پھٹی جس کا نام سجین ہے، اس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے دوزخیوں کے نام اعمال دیکھے جنہیں قیامت تک ان کے سامنے پیش کیا جائے گا. چھٹی زمین پھٹی، میں نے وہاں پہاڑوں کی مانند پتھر دیکھے
جو کافروں کے ساتھ جہنم میں ان کے ساتھ جلیں گے، 7ویں زمین پھٹی، وہاں آگ کے دریا دیکھے۔ اللہ اکبر۔ جہنم کی کیفیت کیا ہے؟ لوہا اور پتھر پھینک دیا جائے تو اس کو بھی ہڑپ کر دے۔ ایک روایت میں ہے حضور سے عرض کیا گیا شب معراج جہنم کو کیسا پایا؟ فرمایا کوئلے کی طرح کالی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما دے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہنم میں ایک بہت ہی ہیبت ناک فرشتہ دیکھا جس کی لمبائی زمین سے آسمان تک تھی، نتھنوں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے، اس کے دونوں ہاتھوں میں آگ کے انگارے تھے۔ فرمایا مجھے دوزخ کے 7 دروازے دکھائے گئے، بعض سے نیچے اس کے ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک کی مسافت 500 سال کی راہ تھی۔ میں نے اس کے پل کو دیکھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جہنم کے ہر دروازے پر ایک تحریر موجود تھی۔ پہلے دروازے پر لکھا تھا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، تو ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو اپنی نماز سے غافل ہے۔ دوسرے دروازے پر لکھا ہوا تھا فَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، مشرکین کے لیے خرابی ہے۔ تیسرے دروازے پر لکھا تھا فَوَيْلٌ لِّلْمُكَذِّبِينَ، جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔ چوتھے دروازے پر لکھا تھا فَوَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، کم تولنے والوں کے لیے خرابی۔ 5ویں دروازے پر لکھا تھا وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ، لوگوں کے منہ پر عیب نکالنے والوں کے لیے خرابی ہے۔ جہنم کے 6 دروازے پر لکھا ہوا تھا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، تو بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ خدا کی طرف سے۔ 7ویں پر لکھا تھا فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، تو خرابی ان کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر کی طرف سے سخت ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ کرتے ہیں مشاہدہ سر تسر آیات الہی کا سرور، ایک ایک عالم کے سب منظر آنکھوں میں سمائے جاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے معراج کی رات جہنم میں جھانکا تو اس میں نے فقراء کو دیکھا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا وہ مال کے فقیر تھے؟ فرمایا نہیں، علم کے لحاظ سے فقیر تھے۔ امام غزالی فرماتے ہیں جو علم نہ سیکھے تو وہ عبادات اور ان کے ارکان ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی شخص بغیر علم کے آسمانی فرشتوں جتنی عبادت بھی کر لے تو وہ خسارے والوں میں ہی ہوگا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہنم میں نے دیکھا وہاں کچھ لوگ ایسے نظر آئے جو مردار کھا رہے تھے۔ فرمایا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا یہ وہ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، غیبت کرتے۔ توبہ استغفر اللہ، توبہ استغفر اللہ۔ ویسے ہم بڑے اچھے اخلاق والے بنتے ہیں اور اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کر رہے ہیں۔ وہ برائی اس کی جو اس میں واقعی ہے اس کے غیر موجودگی میں کہنا یہ غیبت ہے، اور منہ پر کہیں تو پھر وہ تو اور بھی دل آزاری ہے۔ اگر وہ اس کے اندر کمزوری نہیں ہے تو پھر یہ تو بہتان ہے، اس کا تو عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شعب الایمان کی حدیث نمبر 6750، معراج کی شب آپ کا گزر ہوا کچھ عورتوں اور مردوں کے پاس سے جو اپنے سینوں کے ساتھ لٹکے ہوئے تھے۔ پوچھنے پر بتایا گیا یہ منہ پر عیب لگانے والے، پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے ہیں۔ ان کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اس کے لیے خرابی ہے جو لوگوں کے منہ پر عیب نکالے، پیٹھ پیچھے برائی کرے۔ تو کسی کا ذکر اگر ہم خیر کے ساتھ نہیں کر سکتے تو برائی کے ساتھ بھی نہ کریں۔ اگر ہمیں پتہ چلے کہ فلاں نے ہماری برائی کی، ہمیں اچھا تو نہیں لگتا نا، برا لگتا ہے، فیل ہوتا ہے، ناراضی ہوتی ہے،
تو بھئی ہم کسی کی برائی کریں اس کو پتہ چلے تو وہ بھی تو فیل کرے گا نا. امیر اہل سنت کی کتاب ہے غیبت کی تباہ کاری، اس کو پڑھیں. تو 1800 مثالوں کے ذریعے امیر اہل سنت نے سمجھایا کہ غیبت کیا ہے، کس کس کی غیبت کس کس انداز سے کی جاتی ہے. سنیں، سمجھیں، پڑھیں. ابو داؤد شریف کی حدیث، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث نمبر ہے 4878، میں شب معراج ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جو اپنے چہرے اور سینوں کو تانبے کے ناخنوں سے نوچ رہے تھے. میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ لوگوں کا گوشت کھاتے یعنی غیبت کرتے اور ان کی عزت خراب کرتے تھے. خارش کا عذاب مسلط تھا اور ناخن ان کے تانبے کے دھاری دار اور نکیلے تھے، سینہ اور چہرہ کھجا رہے تھے، زخمی کر رہے تھے. توبہ استغفر اللہ. یہ عذاب ہونا ہے قیامت کے بعد، مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے دکھایا گیا. ان کا جرم کیا تھا؟ مسلمانوں کی غیبت کرتے تھے، ان کی عزت خراب کرتے تھے. عورتیں زیادہ یہ کرتی، مرد بھی پیچھے نہیں. اللہ کی پناہ. شب معراج اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ایسے لوگوں کے پاس تشریف لائے جن کے آگے اور پیچھے چیتھڑے لٹک رہے تھے. وہ چوپایوں کی طرح چرتے ہوئے کانٹے دار گھاس کھا رہے تھے، تھوہڑ کھا رہے تھے. زہریلا پودا، اس کے پتے سبز اور پھول رنگ برنگے ہوتے ہیں، 100 کے قریب اس کی قسمیں. خیر، جہنم کے گرم پتھر نگل رہے تھے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی کہ یہ وہ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے. اللہ پاک نے ان پر ظلم نہیں کیا. اللہ پاک بندوں پر ظلم نہیں فرماتا. حدیث کی کتاب ہے الترغیب والترہیب، حدیث نمبر ہے 15. معراج کی رات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے پاس تشریف لے گئے جن کے سر کچلے جا رہے تھے. جب بھی سر کچلا جاتا تو پھر دوبارہ ٹھیک ہو جاتا. یہ سلسلہ جاری تھا. پوچھا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر نماز پڑھنے سے بھاری ہو جاتے تھے، فرض نماز چھوڑ دیتے تھے. توبہ استغفر اللہ. اللہ کرے ہم نمازی بن جائیں اور پکی نمازی بن جائیں. ہر نماز پڑھیں، مسجد میں پڑھیں، جماعت سے پڑھیں، تکبیر اولیٰ سے پڑھیں، پہلی سب میں پڑھیں. یاد رکھیں امیر اہل سنت فرمایا کرتے ہیں مسلمان مرد کے لیے سب سے بڑا وظیفہ نماز ہے. 5 نمازیں مسجد میں جماعت سے پڑھے، سارے مسئلے انشاءاللہ حل ہو جائیں گے. معراج کی رات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایسے لوگوں کے پاس تشریف لائے جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے. ہر بار کٹنے کے بعد ہونٹ ٹھیک ہو جاتے تھے. فرمایا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یہ آپ کی امت کے خطباء ہیں. یہ اپنے کہے پر عمل نہیں کرتے تھے، کتاب اللہ پڑھتے تھے لیکن اس پر عمل نہیں کرتے تھے. شعب الایمان حدیث نمبر 1773. آپ کا گزر معراج کی رات کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے سامنے ہانڈیوں میں عمدہ قسم کا کھانا تھا اور کچھ میں کچا گندا خراب قسم کا گوشت تھا. یہ لوگ پکے ہوئے پاکیزہ گوشت کو چھوڑ کر کچا گوشت کھا رہے تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے جس کے پاس حلال عورت یعنی بیوی تھی، مگر یہ اسے چھوڑ کر خبیث عورت کے پاس جاتا تھا، رات بھر ٹھہرا رہتا. اور یہ عورت وہ ہے جو حلال و طیب مرد کے نکاح میں ہونے کے باوجود خبیث مرد کے پاس جاتی اور رات بھر اس کے پاس ٹھہری رہتی تھی. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. معراج کی رات اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جہنم میں انتہائی سرخ اور نیلے رنگ کا ایک شخص دیکھا. پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ عرض کی یہ اونٹنی کی ٹانگیں کاٹنے والا ہے. قوم سمود پر جو عذاب آیا تھا تو یہ وہی خبیث شخص ہے. اس نے وہ اونٹنی کی کونچے جو ہیں، وہ پٹھے جو ہوتے ہیں ایڑی کے پاس، وہ کاٹے تھے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ معراج ہوئی تو ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا ان کے جسم کو آگ کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا. پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ عرض کی یہ وہ لوگ ہیں جو زینت کے لیے بناؤ سنگھار کرتے تھے. ارشاد فرمایا میں ایک بدبودار گڑھے کے پاس سے گزرا، سخت آوازیں سنی،
پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ کہا یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو زینت کے لیے بناؤ سنگھار کرتی ہیں اور ایسے کام کرتی ہیں جو ان کے لیے جائز ہے۔ ناجائز زینت ناجائز ہے، جو جائز ہے وہ جائز ہے، تو جائز کی تو اجازت ہے، ناجائز کی اجازت تھوڑی۔ اللہ کی پناہ۔ شعب الایمان حدیث نمبر 6750 کا خلاصہ عرض کیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شب معراج میں نے کچھ مردوں اور عورتوں کو دیکھا کہ سانپوں اور بچھوؤں کے ساتھ قید ہے، اور سانپ اور بچھو ان کو ڈس رہے تھے، اور ہر ایک کی شرم گاہ کو سانپوں اور بچھوؤں کے درمیان گھسیٹا جا رہا تھا۔ بچھو اپنے ڈنگوں سے انہیں ذلیل کر رہے تھے، ہر ڈنک میں زہر کی ایک تھیلی، وہ جسے بھی کاٹتے اس کے جسم میں زہریلی تھیلی انڈیل دیتے، اور ان کی شرم گاہوں سے پیپ بہتی جس کی بدبو سے جہنمی چیختے چلاتے، وہ اپنے بالوں سے لٹکائے گئے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا ہے جبرائیل یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی یہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں جہنم میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم ہمیں جہنم سے بچائے۔ مجھے نار دوزخ سے ڈر لگ رہا ہے، ہو مجھے نہ تو وہاں پر کرم یا الہی، جلا دینا مجھ کو کہیں نار دوزخ، جلا دینا مجھ کو کہیں نار دوزخ، کرم بہر شاہ امم یا الہی، کرم یا الہی، کرم یا الہی، تو عطار کو بے سبب بخش مولا، تو عطار کو بے سبب بخش مولا، کرم کر کرم کر کرم یا الہی، کرم کر کرم کر کرم یا الہی۔ اللہ کریم ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے، جہنم میں لے جانے والے اعمال سے بچائے۔ کفر جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے، اللہ رسول کی نافرمانی جہنم کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معراج نبی سبحان اللہ سبحان اللہ، معراج مصطفیٰ معراج مصطفیٰ۔